خداوند کا شکر اس کے نام کی تعریف ہو کیونکہ وہی حمد و ستائش اور تعریف کے لائق ہے۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شکیل انور اور میں سمرا شکیل آپ کو پروگرام مثالی گھرانہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خاندان کو تحفظ دینے کے لیے اور خوشیوں کو فروغ دینے کے لیے خداوند کا زندہ پاک کلام بائبل مقدس ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور آج ایک ایسا ہی گھرانہ جنہوں نے بائبل مقدس کی رہنمائی میں زندگی میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی اور دن بدن پاک کلام پہ عمل کرتے ہوئے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور خداوند انہیں خوشیوں سے بھر رہا ہے، اور وہ گھرانہ پاک کلام کو بہت سی زندگیوں تک لے کر جا رہے ہیں، اور بہت سے گھرانے ان کی وساطت سے خوشحال اور مثالی گھرانے بنتے چلے جاتے ہیں۔ آج ایسے ہی ایک مثالی گھرانے سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، اور یہ دا پیراکلیٹ پینٹیکاسٹل منسٹریز پاکستان کے چیئرمین ہیں اور بہت ہی خوبصورت شخصیت ہیں، محترم جناب پاسٹر سیمول بھٹی صاحب۔ پاسٹر جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سچا جی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ خداوند آپ کو برکت دے، بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ نے وقت نکالا ہے، آپ آج یہاں پر آئیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آج جتنی بھی باتیں ہوں گی آپ کے تجربے سے، آپ کی زندگی میں جتنے بھی تجربات اور جتنے بھی واقعات ہیں اور پھر کلام مقدس کی سچائیاں جو ہیں جو آپ سے ہم سنیں گے، ناظرین بھی برکت پائیں گے اور ہمیں بھی اچھا لگے گا کہ ہم سیکھیں۔ جی تھینک یو، شکر گزار ہیں خداوند قدوس خدا کے جس نے ہمیں اس لائق بنایا کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر مثالی گھرانہ کے اندر خدا کے کلام کے وسیلہ سے گواہیاں بانٹ سکیں، اور شکر گزار ہیں فیملیز فار پاکستان کے جن کی وساطت سے آج ہمیں یہاں بیٹھ کر خدا کے کلام کو شیئر کرنے کا اور گواہیاں بانٹنے کا موقع ملا۔ خداوند فیملیز فار پاکستان کو برکت دے اور زیادہ زوراور اور فتح کے ساتھ کامیابیاں عطا کرے۔ تھینک یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ جی ویلکم جی۔ جی سسٹر جی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جی میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ ہماری شادی کو 27 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ یہ خداوند کی شکر گزاری ہے، اور خداوند نے مجھے 4 بچوں سے نوازا ہے، جس میں 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، اور یہ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خداوند نے ہمیں بلیس کیا ہے، میرے بچوں کو بھی بلیس کیا ہوا ہے۔ آمین، یہ اس کا فضل ہے۔ تو سسٹر جی، میں اسی کے ساتھ ہی پوچھنا چاہوں گی کہ بچوں کی ایج کیا ہے اور بچے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ جی خداوند کی شکر گزاری، میری بڑی بیٹی ہے، اس کی ایج اس وقت وہ 26 سال کی ہے، اور اس کی شادی ہو چکی ہے۔ خداوند نے اس کو خوبصورت بیٹی سے نوازا ہے، یہ خداوند کی شکر گزاری۔ اور اس کے بعد مجھے خداوند نے خوبصورت بیٹا دیا ہے، وہ خدمت میں ہے، اور خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ اس وقت وہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، اس میں وہ مینیجر کا رول ادا کر رہا ہے۔ خداوند وہاں پر بھی اسے اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے، اور خدمت کے لیے بھی میرے بڑے بیٹے کو استعمال کر رہا ہے۔ اس کا نام نیسک ہے، اور اس سے بڑی بیٹی جو ہے اس کا نام بیتسبہ ہے، اور اس کے بعد چھوٹی بیٹی ہے، اس نے FA کمپلیٹ کی ہے۔ یہ خداوند کی شکر گزاری، اس کا نام پرستش ہے۔ اور اس سے چھوٹا بیٹا میرا وہ ہے صدرک ہے، صدرک حنانیہ نام ہے، خداوند کی شکر گزاری۔ اور اس نے بھی 9th پاس کی ہے، اور وہ میٹرک میں ہے، ابھی وہ میٹرک کر رہا ہے، اور ساتھ میں وہ سازوں کی خدمت کر رہا ہے۔ تو ہم لوگ مل کر خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں، یہ خداوند کی شکر گزاری ہے۔ تھینک یو سسٹر جی، خداوند آپ کو اور آپ کے بچوں کو بکثرت اور بھی استعمال کرے اپنے جلال کے لیے۔ آمین، خداوند کی شکر گزاری۔ اور سمرا، میں دیکھتا ہوں خوشی کی بات ہے کہ بچے جو ہیں تو جوان تو ہو گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پاسٹر صاحب کی فیملی نے ان کو پڑھایا ہے، ان کو ایجوکیشن دلائی ہے، اور ایک تو وہ کام بھی کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، اور پھر ایک بیٹے کا بتا رہے ہیں کہ مسک نام اس کا، وہ بیٹا خدمت میں ہے ساتھ ساتھ۔ تو یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر کامیاب ہو رہے ہیں، اور پڑھائی میں بھی وہ آگے ہیں۔ تو خداوند بہت برکت دے پاسٹر جی آپ کو، آپ کی فیملی کو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ایک خوشحال خاندان ہیں، راز کیا ہے، اور وہ کون سا بڑا تحفہ ہے جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں؟ شکریہ بھائی صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جو تربیت پائی وہ اپنی والدہ سے پائی۔ جی ہم نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ ہمارے باپ کی کمال وفادار اور تابع دار رہی ہیں۔
किताब मुक़द्दस इफ्सियों के ख़त में लिखा है, और बीवियां अपने शोहरों की हर बात में ताबिया रहें, और हमारी वालदा हर बात में अपने शोहर की ताबिया थी। सही। हमारे वालिद साहब भी हमारी वालदा को बहुत इज्जत देते थे और प्यार करते थे, और ये हुक्म शोहरों के लिए है कि ऐ शोहरों, अपनी बीवियों को नाजुक सिन्फ जानकर उनसे मोहब्बत करो। जब शोहर मोहब्बत करता है और बीवी ताबेदारी करती है, तो ये बात नामुमकिन है कि आपका अज़दवाज अच्छा ना गुजरे। और ये बात मैंने अपने माँ बाप से सीखी। और फिर ख़ास बात ये कि हमारी वालदा एक रास्तबाज औरत थी, उन्होंने हमारी पैदाइश ही से हमें यीशु मसीह देना शुरू किया। और दौरे हाजरा के अंदर ऐसी माएँ नहीं हैं जो अपने बच्चों को मसीह यीशु मुहैया करती हैं, देती हैं। वो माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि वो उनको रोटी दें, दुनियावी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करें, वो माँ बाप नहीं होते। माँ बाप वो हैं जो जिस्मानी ज़रूरियात के साथ साथ अहमियत और दर्जा दें। यीशु मसीह मेरे बच्चों की ज़िंदगी के अंदर ठहरा रहना चाहिए। आमीन। और ये हमारी वालदा के वसीला से हमें हासिल हुआ। हमारी वालदा एक पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, लेकिन उसने अपनी माँ से जो तरबियत हासिल की, वही तरबियत उसने हम तक पहुँचाई। और वो इतनी सख्त मिजाज थी, रासबाजी के मेयार से। हमें खाना नहीं देती थी जब तक हम दुआ नहीं करते थे, हमें सोने नहीं देती थी जब तक हम दुआ नहीं करते थे। सुबह जब हम लेट उठते थे तो उस दौर में डाइनिंग टेबल नहीं होते थे, किचन के बाहर बैठकर नाश्ता किया जाता था। और जब कभी हम लेट उठते थे तो नाश्ता मांगते थे तो हमारी वालदा कहती थी, उठो भागो, भूखे जाओगे। हम भूखे स्कूल जाते थे, नाश्ता नहीं देता था। और बुनियादी तौर पर ये आज जो मेरा अज़दवाज खुदावंद की सलामती और उसके मोहब्बत, बरकत और कलाम के वसीला से 27 साल खैर व आफियत के साथ गुजरे हैं। ये मेरा माँ बाप मेरे रोल मॉडल थे। और मैंने कोशिश की कि मैं अपने अज़दवाज के वसीला से अपने बच्चों को रोल मॉडल होकर दिखाऊं, ताकि मेरे बच्चों का अज़दवाज जो है वो कामयाब तरीन उनकी नस्ल के लिए, क्योंकि खुदा ने नस्ल दर नस्ल बरकत को, तो बाप बरकत का दरवाज़ा है, और उस दरवाजे में से अगर बरकत आएगी तो बीवी उसकी रखवाली करेगी, अगर बरकत नहीं आएगी कुछ और आएगा तो उसकी रखवाली करेगी वो जो। तो ये सबब है कि अज़दवाज जो है वो हमारा खुदा उनके फजल से आज एक फ़तह के साथ जारी और सारी है। और हल्फन खुदा यीशु मसीह में ये कहता हूँ, जब तक रूए ज़मीन पर हैं इसी फ़तह के साथ हम अज़दवाज को गुजारेंगे और अपने बच्चों को मसीही जोड़े बनकर जो है रोल मॉडल देंगे। और किताब मुक़द्दस में लिखा है, मलाकी की किताब जो है उसका तशरीह में बयान करने का खुदा चाहता है कि रासबाज बेटों के लिए रासबाज बेटियां और रासबाज बेटियों के लिए रासबाज बेटे तलाश करो, ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी है हमने खुदा तरस नस्ल पैदा की है उसके कलाम की कसरत के वसीला से, और आगे हमारी नस्ल भी खुदा तरस नस्ल पैदा कर रही है। ये भी खुदावंद की शुक्रगुजारी। हमारी बेटी है और उसके अंदर अभी से मसीह यीशु मौजूद है जी। ये गवाही है, ये भी फजल हम पर हुआ है कि तुम अपनी औलाद की औलाद देखोगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी, ये गवाही खुदावंद ने अपने कलाम के वसीला से हमारे जीते जी पूरी की है जी। खुदा हम बड़ी बरकत दे पास्टर साहब, बड़ा अच्छा आपने बताया। बेसिकली बुनियाद तो वहीं पर थी जहाँ पर आपकी वालदा ने जब आपको बचपन से ही दुआ पे लगा दिया कि नाश्ता नहीं मिलेगा जब तक दुआ नहीं करोगे। तो जैसे फिर आपने अपने माँ बाप को देखा, वो दुआ करने वाले थे, वो आपस में रिश्ता अज़दवाज में वफ़ादार थे और एक मजबूत रिश्ता उनका। तो जो कुछ आपने अपने माँ बाप को देखा वैसा ही आपने अपनी ज़िंदगी में भी रिश्ता अज़दवाज में वैसे ही आप बंधे हुए हैं अभी तक। आमीन। और आप अपने बच्चों के लिए अब आप रोल मॉडल हैं, जैसे आपके माँ बाप आपके लिए थे। तो मैं समझता हूँ आज नाजरीन के लिए भी यही है कि आज अगर माँ बाप चाहते हैं कि ज़िंदगी में बच्चे उनके कामयाब हों तो वो उनके सामने वैसा ही करना शुरू कर दें जैसे वो चाहते हैं कल को उनके बच्चे बने। अगर आप वो चाहते हैं उनके बच्चे दुआ करें, एजुकेशन में आगे बढ़ें, ज़िंदगी में जो है वो
कामयाब हों तो फिर माँ बाप पहले खुद ही सब कुछ करके उन्हें दिखाएं, जी तो फिर वैसे ही उनके बच्चे भी होते चले जाएंगे। आमीन तो बड़ा अच्छा आपने ये बताया। चले जी, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, जी, खुदा thank you। आपको सदा खुश रखे। आमीन। अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। जी समरा, आप क्या कहना चाहेंगी? जी पास्टर जी, मैं पास्टर जी की बात से मुत्फिक हूँ, मतलब इन्होंने मतलब बहुत अच्छे से बयान किया। तो सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मतलब शादी को इतना अरसा हो गया, हो नहीं सकता कि ज़िंदगी में कोई आजमाइश ना आई हो, खुद को कैसे कायम रखा और एक मिसाली बीवी बनकर दिखाया? जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने हर मुश्किल में मुझे फतह याब किया। मैं ज़िंदा खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि एक अच्छा साथी जब आपके साथ होता है बिल्कुल। और अच्छे साथी का साथ हो तो आप हर मुश्किल पर फतह पाते हैं। आमीन। तो मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि जब इनका साथ है, हर मुश्किल में मैं इनके साथ मशवरा करती हूँ, हाँ जी मुझे ये है, मुझे बताएं, गाइड करें, क्योंकि मैं खुद से नहीं इसमें से निकल सकती। तो ये खुदा उनकी शुक्रगुजारी है, मेरी हर कदम पर रहनुमाई करते हैं। जब मैं इनसे रहनुमाई लेकर आगे चलती हूँ तो मैं उन चीज़ों पर फतह पाती जाती हूँ और कोई मुश्किल मुझे मुश्किल नहीं लगती। और एक और मैं बात अपने सुनने वालों को भी बताऊँगी कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था हमारी ज़िंदगी में कि जब ये जॉब कर रहे थे तो इनके पास जॉब नहीं थी और हमारे 2 बच्चे भी थे और वो छोटे थे, फीड लेते थे, दूध पीते थे। और एक वक्त आगे बहुत मुश्किल थी, किसी के हमारे पास कुछ भी नहीं था उस वक़्त, क्योंकि 5-6 महीने ऐसे गुजर जाने और आपके पास कोई पैसा नहीं है और आप खुददार भी हैं कि हम किसी से मांगेंगे भी नहीं, खुदा हमें मुहैया करेगा। तो उस वक़्त फिर इनके साथ और हम लोग दुआ में झुके, दुआ की कि खुदावंद रोज़गार के दरवाजे खोले। तो इनके साथ इन्होंने ये था कि मैं जहाँ पर कमज़ोर होती थी मेरी हिम्मत बनते थे और मुझे कमज़ोर होने नहीं देते थे, इसलिए मैं उन कमज़ोरियों के ऊपर फतह पाती जाती थी अपने साथी के वसीला से, क्योंकि मैं खुद से इतनी वो मजबूत नहीं थी। जब आपको अच्छा साथी मिलता है तब ही आप फतह पाते हैं। तो ये खुदा उनकी शुक्रगुजारी है, मैं इस तरह हर मुश्किल पर फतह पाती गई और आगे भी मुझे कोई मुश्किल नहीं लगती। अब मैं खुद ईमान के साथ खड़ी होकर कहती हूँ कि वो जिंदा खुदा है ना हमारी मुश्किलों को हल करने वाला, क्योंकि उसके कलाम में लिखा हुआ कि अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि जिंदा खुदा हमारी फिक्र करता है। तो उस जिंदा खुदा ने हमारा बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। वो वक्त एक था मुश्किल का, उसमें से खुदा ने हमें निकाला, क्योंकि लिखा बहुत सारी जगहों पे मैंने पढ़ा है कि अगर मर्द की वफादारी देखनी है तो जब औरत बीमार हो तो उस वक्त देखी जाती है, औरत की वफादारी उस वक्त देखी जाती है जब मर्द बेरोजगार हो, उसके पास कुछ भी ना हो, तो फिर उसकी वफादारी देखी जाती है। ये खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि इनके साथ, क्योंकि मेरा साथी बहुत अच्छा है और मेरे साथ बहुत वफादार है, प्यार करने वाला है, और सबसे बढ़कर ये खुदावन से प्यार करने वाले हैं, इसलिए कि मैं इन चीज़ों पर फतह पाती गई कि मैं अपने साथी के वसीला से, अपने शोहर के वसीला से, कि वो मेरे साथ थे और मुझे कोई मुश्किल नहीं लगी। ये जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी है। आमीन आमीन। जी सिस्टर जी, आपने काफ़ी अच्छा बताया, जितनी भी मुश्किलात आ जाए हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। तो बिल्कुल वाकई ऐसा ही है कि मतलब इसी तरह हम लोग मतलब आप मिसाली बीवी और मिसाली हस्बैंड बन सकते हैं। नाजरीन, मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि मतलब कोई मुसीबत आ जाए, कोई मुश्किलात आ जाए, कोई आजमाइश आ जाए, आपने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि खुदावंद भी हमसे बहुत प्यार करता है। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके पास अपने ख़ानदान के लिए शानदार ख़ानदानी रोया है? क्या आप अपने ख़ानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं? क्या आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल, जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकता। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। पास्टर जी, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या समझते हैं कि रिश्ता अज़दवाज में किसी तीसरे का आना आज घरानों के टूटने की वजह बन रहा है? आप कैसे रिश्ता अज़दवाज में अब तक वफादारी से बंधे रहे? शुक्रिया पास साहब, ये बड़ा आम क्वेश्चन है
کیونکہ ہمیشہ کسی تیسرے کے سبب سے یہ ازدواج ٹوٹتا اور کمزور ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو تیسرا آتا ہے وہ ہے شک. جی. اور شک ایک پرسن بن کر کام کرتا ہے جی. اگر شک محض ایک حملہ ہو تو وہ چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ پرسن کی حیثیت سے زندگی میں آ کر ٹھہر جاتا ہے تو پھر پراپر طریقے سے روز بروز گاہے بگاہے لمحہ بلمحہ کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی. اور تیسرا آتا کہاں سے ہے، یہ بات بڑی اہم ہے جو ہر ایک شادی شدہ جوڑے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور دوسرے رشتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تیسرا پرسن صرف ازدواج کو برباد نہیں کرتا، خاندانوں کو بھی برباد کرتا ہے. ایسے ہی. تو وہ تیسرا پرسن کیا ہے؟ تیسرا پرسن وہ ہے، کون سا خاندان ایسا ہے جس میں آپس میں چھوٹی چھوٹی نوک جھونک نہیں ہوتی. میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ اگر آپ کے درمیان نوک جھونک نہیں ہے تو آپ کا رشتہ کمزور ہے. جی جی جی. جس رشتے میں نوک جھونک نہیں، اس کا مطلب وہ دل سے ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا ہوا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے آپ کی محبت کا ثبوت ہیں. لیکن ان چھوٹے جھگڑوں کو طوالت کہاں سے ملتی ہے؟ وہ ہے جب میری بیوی ہمارے درمیان کی بات جو ہوگی یا خاندان کی بات ہوگی، جب اپنی ماں سے جا کے کریں گے، اپنی بہنوں سے کرے گی، اپنی بھابھیوں سے کرے گی، اپنی سہیلیوں سے کرے گی، تو پہلا تیسرا پرسن یہ ہے، کیونکہ اس کے وسیلہ سے دروازہ کھلا جی. جی جی. اسی طرح اگر میں اپنے درمیانی باتوں کو اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کی کمزوریاں جا کر شیئر کروں گا تو تیسرا پرسن کون ہے؟ میں ہوں. صحیح صحیح. اگر ہم وہ باتیں اپنے درمیان رکھیں اور آپس میں ایسا رشتہ رکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی جیسے آپس میں اچھے دوست اور اچھی سہیلیاں ہے ہی نہیں ہے دنیا میں جی. صحیح صحیح. اور خداوند کی شکر گزاری ہے، ہم دونوں میاں بیوی دوست ہیں، سہیلیاں ہیں. صحیح. تو ہماری بات آج تک میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ اس نے مجھے ایسی بیوی دی ہے جس نے ہمارے درمیان کی بات اپنی ماں سے کبھی شیئر نہیں کی، صحیح. اپنی بہن سے، اپنے عزیزوں کا رب سے. اور سہیلی اس کی بھی کوئی نہیں ہے تو دوست میرا بھی کوئی نہیں ہے جی. یہ میری سہیلی ہے صحیح. اور میں اس کا دوست ہوں، ایک دوسرے کے ہم دوست ہیں. ہم نے تیسرے کو نہیں آنے دیا، یہ میں تجربے کی بات کروں. ٹھیک ہے. تو تیسرا تب آئے گا جب ہم دونوں میں سے ایک چاہے گا جی، ورنہ تیسرا آ کر ہمیں کمزور نہیں کر سکتا. اگر ہمارے درمیان بھی کوئی تیسرا آیا ہوتا تو شاید ہمارا رشتہ آج اس طور پر ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر اور چینل پر بیٹھ کر یہ گواہیاں نہ بانٹ رہے ہوتے. یہ خداوند کی شکر گزاری ہے، اس نے ہمارے درمیانی رشتے کو حکمت کے وسیلہ سے قائم رکھا ہوا جی. امثال کی کتاب کے اندر لکھا کہ ایک اچھی بیوی جب وہ اپنا گھر بناتی ہے، اور جو اچھی بیوی نہیں ہے، حکمت والی بیوی نہیں ہے، وہ اپنا گھر توڑتی ہے. اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں جو مجھے اس نے بیوی بخشی گھر توڑنے والی نہیں، گھر بنانے والی دی ہے. تو دوسری بات یہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے بڑی اہم بات کی ہے، تعلیم دی ہے بیویوں کے لیے اور شوہروں کے لیے. بائبل مقدس بڑی پڑھی ہے جی، کرنتھیوں 7واں باب، افسیوں 5واں باب اور پترس کا خط جو. تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے کلام کی تربیت کے وسیلہ سے جب ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو لیتے ہیں، تو کیا لکھا ہے؟ عورت ہر بات میں اپنے شوہروں کے کیا رہے؟ تابع رہے. جی جی. تو ہر بات کا مطلب ہر بات ہی ہے. جی جی. ہاں، لیکن ایک بات میں تابع نہ رہے کہ وہ شوہر جو کہتا ہے گرجے نہیں جانا تو یہ تابع داری نہیں کرنی. صحیح. ہاں، اوتھے بے شک جڑا بے وفائی کر لو، لیکن صرف اینی کی کرنی ہے کہ گرجے جانا میں تاکہ کلام سیکھے. اسی لیے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اور عورتیں خاموشی کے ساتھ اپنے شوہروں کے تابع رہ کے سیکھیں. لیکن اگر شوہر جو ہے وہ خدا سے پیار کرنے والا نہیں ہے تو وہ کس سے سیکھے گی؟ پھر اس کو آپ سیکھنا ہے. آپ خداوند کے حضوری میں جانا ہے، آپ بائبل پڑھنی ہے، آپ کلام کو سمجھنا ہے، آپ مسیح کی تابع داری کرنی، کیونکہ وہ ہمارا حقیقی شوہر ہے.
کیونکہ ہم کلیسیا اس کی حقیقی دلہن ہے. جب بیوی اس کی حقیقی دلہن بن جائے گی تو جسمانی شوہر کی اپنے آپ تابع داری کرنا شروع کر دے گی. اور شوہروں کو کیا حکم ہے کہ تم اپنی بیویوں کو نازک صنف جان کر محبت کرو. جی. تو محبت صرف ضرورت کی نہیں ہے. صحیح. محبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقتی محبت نہیں بلکہ حقیقی محبت, کیونکہ ہم ایک دوسرے کے بدن کا اعضاء ہیں. کیا لکھا ہے کہ کوئی اپنے بدن کو کیا کرتا ہے, مارتا کوٹتا نہیں ہے بلکہ پالتا پوستا ہے تاکہ تندرست دکھائی دے جائے. صحیح. تو یہ میرے بدن کا حصہ ہے, ظاہری نہیں, نکالی بدن سے گئی ہے. صحیح. صحیح. تو میں اپنے بدن سے نہیں پیار کروں گا. کبھی کسی نے اپنے بازو کاٹی ہے؟ کبھی نہیں. اپنے آپ کو جوتے مارے ہیں؟ کبھی نہیں. تو اس کو کیوں ماریں گے جی؟ صحیح. صحیح. بہت. اس بازو نے اس بازو کی کبھی بے وفائی کی ہے تو یہ کیوں کرے گی؟ صحیح. میرے اس بدن کے کسی پارٹ نے کبھی بے وفائی نہیں کی. مثال کے طور پر میرے پاؤں مجھے کہیں آج ہم نے چرچ نہیں جانا, ہم تھکے ہوئے ہیں, تو یہ کیوں کہے گی؟ ٹھیک ہے. تو میری آنکھ کے آج میں بہت تھکی ہوں, میں دیکھ دیکھ کے تھک گئی ہوں, آج تو کسی اور سے کیا دیکھ لے. نہیں, اگر ہم کلام کی حقیقت کو جان جائیں تو ہم کمال تابع داری کے ساتھ کمال فرما برداری کرنے والے بھی ہوں گے. آمین. تو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا بدن بن کر زندگی بسر کریں گے تو بے وفائی کا عنصر ہوگا ہی نہیں, پیدا ہی نہیں ہوگا. میری سوچ, میرے وہم و گمان تک نہیں بے وفائی آئے گی, حکم عدولی اور نافرمانی نہیں آئے گی. ہم کمال تابع داری کے ساتھ ایک دوسرے سے پیار بھی کریں گے اور ایک دوسرے کی تابع داری بھی کریں گے. خدا برکت دے پاسٹر جی, آپ نے بڑی اچھی باتیں کہی, اور آپ نے ایک بات کہی کہ تیسرا جو ہے یہ ہے شک. جو جب شک آ جاتا ہے تو پھر وہیں پر رشتہ ازدواج کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر تیسرا جو ہے پھر ہم خود اس کو دعوت دیتے ہیں. جب ہم کسی کو بتائیں گے نہیں, میاں بیوی میں اگر کہیں پر ناراضگی ہو گئی ہے تو بہتر ہے کہ وہ گھر میں خود بیٹھ کے اس معاملے کو سالو کریں, بجائے کسی تیسرے کو بتائیں. اور جب وہ تیسرے کو بتائیں گے وہ چوتھے کو بتائے گا, اور اس طرح بات جو ہے وہ بگڑتی چلی جائے گی. اور میں بھی شاید نیکسٹ جو بندہ ہے جس کو وہ شیئر کر رہے ہیں وہ ان کو اچھا مشورہ دیتا ہے یا نہیں دیتا. اکثر اچھے مشورے تو مشکل ہی ملتے ہیں, اکثر لڑائیاں بڑھتی ہیں, جھگڑے بڑھتے ہیں, اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ کمزور ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپس میں سارے وہ معاملے کو جو ہے وہ حل کریں, اور اسی میں ان کے گھرانے کی. جی, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کسی شاعر نے کہا کہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرو کہ میں بگڑ جاؤں, کبھی کبھی ناراض ہو جایا کرو. صحیح. اتنا بھی نہ روٹنا کہ رشتہ ٹوٹ جائے. روٹھو ضروری ہے, جی جی, محبت کے اندر نوک چونک اور روٹنا ضروری ہے, لیکن اتنا روٹنا ضروری نہیں ہے کہ جدائیاں پیدا ہو جائیں. جی واہ, زبردست زبردست. جی, خداوند آپ کو چلے خوش رکھے, اور اسی طرح خداوند یہ رشتہ بنائے رکھے. آمین. گاڈ بلیس یو پاسٹر جی. تھینک یو سر. جی سمرا. جی پاسٹر جی تھینک یو. میں سسٹر جی سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو گھرانے کسی تیسرے کی وجہ سے ٹوٹنے جا رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور اکثر سسٹر جی میں دیکھتی ہوں کہ مطلب لڑائی جھگڑے کی وجہ سے مطلب طلاق تک جو ہے نوبت پہنچ جاتی ہے. ایک بچہ جو ہے وہ ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے اور ایک باپ کے ساتھ. تو آپ دیکھنے والے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ جی, میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس کو خدا نے جوڑا اسے کوئی آدمی جدا نہ کرے. اور آج وقت ہے کہ ہماری بہنوں کو, اسپیشل ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اپنے گھرانوں کو آگے لے کر چلیں, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تمہاری بیٹیاں محل میں تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں اور تمہارے بیٹے قداور پودوں کی مانند ہوں. ایسی ماں کو تربیت کرنی ہے کہ وہ ایسی تربیت پائیں تاکہ گھرانے ٹوٹے نہ, ازدواج برباد نہ ہو. آج خداوند دکھی ہے, اسی لیے دکھی ہے کیونکہ گھرانے برباد ہو رہے ہیں کسی تیسرے کی وجہ سے, اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کوئی تیسرا ہماری زندگی میں نہ آئے. اگر ہم دونوں مل کر اپنے فیصلے کریں گے تو تیسرے کو موقع نہیں ملے گا. اگر جب تیسرا آئے گا تو ہمارا ازدواج برباد ہوگا, ختم ہوگا. تو جب وہ ختم ہوتا ہے پھر بچے نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. اگر بیوی کی طرف چلے جاتے ہیں تو بھی بچوں کی تربیت کمپلیٹ نہیں ہوتی. اگر وہ ہسبینڈ کی طرف چلے جاتے ہیں تو بچوں کی تربیت پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی. اچھا ہے کہ ہم ایک رہیں, مسیح میں رہیں گے تو ہی ہم ایک رہیں گے,
تو جب بچے ایسے دونوں میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں تو بچوں کی ذہنیت پر بہت برا ایک اثر پڑتا ہے. تو وہ پھر بچے کیسے ہوتے ہیں؟ نشہ کرنے والے, چوری کرنے والے, جھوٹ بولنے والے, زنا کرنے والے. اس طرح کی پھر وہ اولاد جب پیدا ہوگی, جب وہ معاشرے میں آئیں گے تو وہ کیسا معاشرہ ہوگا. اسی لیے کلام کہتا ہے, میں ایک وہ نیپولین کا قول ہے, وہ کہتا ہے تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو, میں تمہیں پڑھا لکھا معاشرہ دے دوں گا. کلام مقدس کہتا ہے تم مجھے راست باز مائیں دے دو, میں تمہیں راست باز قوم دے دوں گا. ہمیں اپنی بیٹیوں کو, اپنی اولاد کو راست باز بنانا ہے تاکہ راست باز نسل پیدا ہو. یہ اس وقت ہوگا جب دونوں مل کر ایک ایمان ہو کر مسیح میں رہ کر چلیں گے, اس کے کلام کے مطابق چلیں گے تو کبھی ازدواج برباد نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ خدا کے خوف میں چلنے والے ہوں گے, تو وہ کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں لیں گے. یہ میں خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا نے اچھے شوہر جس کو دیے ہیں, خدا ان کو قائم رکھے, ان کے ازدواجوں کو بھی قائم رکھے تاکہ نسل راست باز زمین پر ہو اور ان کے وسیلہ سے آگے نسل راست باز ہو. آمین 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 آمین. جی سسٹر جی, آپ نے کافی مطلب خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ مطلب ہمیں ایک دوسرے میں جو ہے قائم رہنا ہے اور خدا ان کے خوف میں زندگی بسر کرنی ہے. جی پاسٹر صاحب, میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب بیوی پریشان ہوتی ہے تو اس کی بات سننی چاہیے, اور جب شوہر ہوتے ہوئے آپ سنتے ہیں تو اس سے باہمی تعلقات پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جی پاسٹر صاحب, یہ تو ایک جنرل سی بات ہے. بیوی کے علاوہ بھی کوئی بھی رشتہ ہو, ہاں جی, دو سباب ہوں, ماں باپ بہن بھائی ہوں, تو بیوی تو بڑی اہمیت کی حامل ہے شوہر کے لیے جو ہے. جی جی, بے شک سارے رشتے اہم ہیں, لیکن جب بات ازدواج کی ہو رہی ہے تو پھر بیوی اہم ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو بیوی کی بات اگر شوہر نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ جی جی, تھوڑی دیر پہلے میری مسز نے اس بات کو ذکر کیا کہ جب آپ بچوں کی بات ماں نہیں سنے گی, باپ نہیں سنے گا, پھر وہ ایسا شخص ڈھونڈیں گے جو اس کی باتوں پر توجہ دے اور اس کی بات سنے اور اس کی بات کا جواب دے. اسی طرح اگر بیوی پریشان ہے تو شوہر اس کی پریشانی نہیں سنے گا, اس کی بات نہیں سنے گا, تو پھر وہ کوئی اور ڈھونڈے گی جو سننے والا ہوگا. صحیح صحیح, تو پھر ازدواج نہیں رہے گا, جی جی, صحیح صحیح, پھر کچھ اور ہو جائے گا. وہ پھر شوہر کہے گا کہ میری بیوی ٹھیک نہیں ہے. صحیح, تو جب کہ نہ سننے کے سبب سے غلط کون ہوا؟ شوہر ہوا. بالکل بالکل, تو جب میں سنوں گا جی جی, تو اس کو موقع نہیں میں دوں گا کوئی دوسرا ڈھونڈے. صحیح صحیح, ٹھیک ہے. جب میں نہیں سنوں گا تو میں نے راستہ دیا ہے. جی جی, اس لیے میری گزارش ہے شوہروں سے, بیوی کے پاس بیٹھے ٹائم دیں, دوستوں کو رکھیں, لیکن بیوی کا ٹائم دوستوں کو مت دیں. صحیح, دوستوں کا ٹائم بے شک بیوی کو دے دیں, لیکن بیوی کا ٹائم دوستوں کو مت دیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی میری گزارش ہے, بچوں کو بھی ٹائم دیں, لیکن بچوں کا ٹائم بچوں کو اور بیوی کا ٹائم بیوی کو, بیوی کا ٹائم بچوں کو بھی نہ دیں. ٹھیک ہے. جب آپ اکٹھے بیٹھیں گے, ایک دوسرے کو وقت دیں گے, تب آپ ایک دوسرے کو جان سکیں گے, سن سکیں گے, اور ایک دوسرے کے وسیلہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر سکیں. جب بیٹھنا ہی نہیں, ایک دوسرے کی سننی نہیں ہے, تو مضبوطی کتوں؟ جی جی جی, ایسے ایسے ہیں. بالکل, بات سننے سے بات بنتی ہے. جی جی, ایسے ہی ہے. تو جب بات نہیں سنیں گے پھر بات بنے گی نہیں, بگڑے گی. تو سننا اہمیت رکھتی ہے, جی جی, تب جا کے بات بنتی ہے. جی, اور بے شک سننے سے پھر باہمی جو تعلقات ہیں میاں بیوی کے وہ مضبوط ہوتے ہیں. یہی مطلب ہے کہ مطلب اگر ہم سنیں گے بیٹھیں گے تو سنیں گے نہیں, بات بننے سے مطلب وہی ہے. ہاں جی, ایسے ایسے ہی ٹھیک ہو گیا. پاسٹر جی خدا بڑی برکت ہے. تھینک یو. جب سنیں گے تو پھر کوئی تیسرا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے اور گی. آج مطلب یہ جو گھروں کے اندر مسائل بن رہے ہیں میاں بیوی کے اسپیشلی ریلیشن کے اندر, اس کی وجہ یہی بن رہی ہے کہ اکثر شوہر بیوی کی نہیں سنتا, اور کبھی کبھار بیوی بھی شوہر کی ہاں جی, دونوں طرف نہیں سنتے. لیک آف پوائنٹ جو ہے وہ دونوں کی طرف ہے. جی ہاں جی, دونوں کو ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے, ایک دوسرے کے جذبات کا اور ایک دوسرے کی بات کو عزت دینی چاہیے. ہاں جی. جی سسٹر جی, میں اکثر دیکھتی ہوں کہ اکثر مائیں جو کام سے آتی ہیں
تو وہ کہتی ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بچے اپنی مدر سے بات کوئی شیئر کرنا چاہتی ہیں تو وہ کہتی ہے میں کام سے تھکی آئی ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو دیکھیں مطلب مائیں جب موبائل استعمال کرتی اس وقت بھی تو ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے موبائل دیکھنے کے لیے, مطلب اور دنیا کے کام کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے, صرف اپنے بچوں کو مطلب بات کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو جو مائیں ایسا کرتی ہیں مطلب, تو آپ ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ جی میں اپنے سننے والوں کو یہی میسج دینا چاہوں گی, کیونکہ میں بھی ایک ورکنگ وومن ہوں, میں بھی جاب پہ کرتی ہوں, اور میری یہ خواہش ہوتی ہے میں اپنے بچوں سے یہ ڈسکس کرتی ہوں, اپنی بیٹیوں سے اسپیشل, اور میں سننے والی بہنوں کو بھی کہوں گی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اتنا آزاد کریں کہ وہ آپ سے ہر بات شیئر کریں. ضرور ہے کہ وہ اپنی ماؤں کے ساتھ ہر بات شیئر کریں. میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ میرے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے وہ شیئر کیا کریں. وہ کرتی ہیں, جب میں جتنی مرضی بھی تھکی ہوئی آؤں, یہ میرا تجربہ ہے, میں ان کو کہتی ہوں آپ میرے ساتھ شیئر کریں, اور وہ کرتی ہیں. پھر میں ان کو بتاتی ہوں. اور جو ہم عورتیں جو ٹائم موبائل میں ہم ویسٹ کرتی ہیں, اچھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس ٹائم کو سپینڈ کریں تاکہ ہمارے بچے کچھ سیکھیں. اس میں آپ کوئی ایسی بات ان کو سکھائیں جو گھر گرہستی کی ہو, جو ان کی زندگی کی ہو, جو ان کی تعلیم کے مطابق ہو, جو ان کو آگے بڑھنے میں مدد دے. اگر مائیں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں گی تو ہی بچوں کی وہ نیچر کو بھی سمجھیں گی, اور بچوں کی اس بات کو بھی سمجھیں کہ وہ بچہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, اس کے اندر کیا چل رہا ہے. پھر ماں کو بھی پتا ہوگا کہ میرے بچے کے اندر کیا چل رہا ہے, کس مشکل میں سے وہ گزر رہا ہے. اگر ان کے اندر آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, بیٹیوں میں اور ماؤں میں, بیٹیاں نہیں بیٹے بھی, کیونکہ اچھے دوست ہیں, کیونکہ ماں باپ جب تک اپنی اولاد کے لیے اچھے دوست نہیں بنتے تو کیسے ان کی مشکلات کو سمجھیں گے, کیسے ان کی مشکلوں کو حل کریں گے. تو ضرور ہے کہ ہم ان کے اچھے دوست بنیں. جب اچھے دوست بنیں گے تو وہ آپ سے شیئر کریں گے اپنی بات کی, جو اندر کی جو ان کو مشکل میں ہے, وہ مشکل اپنی آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. آپ سنیں گے تو وہ شیئر کریں گے, پھر آپ اس کا حل نکالیں گے. اگر آپ نہیں سنیں گی, آپ موبائل میں لگی رہیں گی یا کہیں گے میں تھکی ہوئی ہوں, میں تھکی ہوئی آئی ہوں, تو وہ کس کے ساتھ شیئر کرے گی؟ کسی دوسرے سے شیئر کرے گی. پھر آپ کی اولاد بگڑے گی, پھر آپ کی اولاد دوسری طرف جائے گی. پھر ہم کہتے ہیں ہماری اولاد بگڑ گئی, ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی. کیوں؟ ہم نے خود موقع دیا. وقت ہے جب آپ کی اولاد آپ سے بات کرنا چاہتی ہے تو توجہ سے سنیں, پوری توجہ سے سنیں, تاکہ وہ اپنی پوری بات آپ سے کر سکیں, تاکہ دونوں آپس میں بات کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا. تھینک یو. جی سسٹر جی, آپ نے مطلب کافی اچھا بتایا کہ آپ خود بھی جاب کر رہی ہیں. مطلب جب آپ جاب سے آ جاتے ہیں تو آپ نے مطلب کبھی اپنی تھکاوٹ کو نہیں دیکھا کہ مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے تو بیٹا میں ابھی آپ کی بات نہیں سننا چاہتی. تو آپ نے بہت اچھا بتایا کہ مطلب آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ مطلب ان کے ساتھ ہی آپ کی فرینڈ شپ ہے, آپ انہیں کے ساتھ مطلب آپ کی بیٹیاں آپ کے ساتھ بات شیئر کر لیتی ہیں, آپ ان کے ساتھ بات شیئر کر لیتی ہیں. تو جی پاسٹر جی, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایک کویسچن ذہن میں آ رہا ہے ابھی, جیسا کہ سسٹر جی نے بات کی ہے, تو میں پاسٹر جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے, اور جیسے کہ ابھی موبائل کی بات ہو رہی ہے, تو کوئی ایسی آزمائش جو آپ کی زندگی میں آئی ہو, اور مثالی شوہر ہونے کے ناطے آپ نے کیسے اس کا سامنا کیا, اور جتنے لوگ اس وقت ناظرین ابھی ٹی وی پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو ان کو میسج دیں ایک وفادار شوہر ہونے کے لیے, تاکہ رشتہ ازدواج میں وہ وفاداری سے بندھے رہیں. جی شکریہ. دور حاضرہ کا بڑا اہم کویسچن ہے, اور یہ بھی ایک ویک پوائنٹ ہے کہ جب ایسی کال جو ہیں وہ عورت کو آتی ہیں, وہ اپنے شوہر کو نہیں بتاتی, شوہر کو آتے ہیں تو وہ بیوی کو نہیں بتاتی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی کال آتی ہے تو جب مجھ سے بات ہوتی ہے تو پھر میں موبائل ان کو دیتا ہوں, یہ ذرا ہینڈل کریں. پہلی بات ٹھیک ہے, میں خود سے نہیں کچھ کرتا, میں ان کو کہتا ہوں آپ ہینڈل کریں. دوسری بات یہ کہ میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, خدا نے میرے دل میں ڈالا. جب ایسی کوئی کال آئی تو میں نے جو ہے کیا کیا کہ LCD آن کر کے اس پہ گیت لگا کر تو موبائل اس کے پاس رکھ دیا, اور کئی گھنٹے ایسے لوگوں کو میں مسیح کے گیت سناتا ہوں. جی اچھا. اور خدا کا کلام جو ہے وہ جوئے توڑتا ہے, خدا کا کلام بندھن کھولتا ہے, خدا کا کلام ارادے اور سوچیں بدلتا ہے. تو پھر جب وہ گیت سنتے ہیں تو ایک دن تنگ آ کر وہ
پھر جو ہے خود ہی سائڈ پر ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا، خداوند کی حمد و ثنا سب کچھ کر دیتی ہے جی۔ تو اگر سننے والے بھی کلام کی تابع داری کریں اور آپس میں رشتے کو مضبوط رکھیں، ایک دوسرے سے چھپائیں نہیں، اور اگر کوئی نہیں باز آ رہا تو پھر ان کو حمد و ثنا سنائیں۔ کلام ہے آپ کے گھر میں، آپ کلام سنانا شروع کریں، سب جوے ٹوٹ جائیں گے، اور ایسے جو رشتے کو کمزور کرنے والے دشمن کے ارادے منصوبے میں وہ پامال ہو جائیں گے، اور آپ اپنے رشتے میں مضبوط رہیں گے۔ یہ حل ہے جی اس کا۔ پریز گاڈ پاسٹر جی، خدا بڑی برکت ہے آپ کو۔ بڑا اچھا جی، آپ نے بتایا کہ آپ کوئی ایسی کال ہے تو گیت لگا دیں، گیت لگائیں، کلام سنائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی سے شیئر کریں کہ ایسا معاملہ ہے جی۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ ایسی آزمائشیں تو میرے خیال میں پاسٹر جی ہر ایک کی زندگی میں، ہر ایک کی زندگی میں، میری زندگی میں بھی ایسی آزمائشیں آئیں اور میری بیوی اس سے بخوبی واقف ہیں، اور شادی سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو بتاتا تھا تو میرے ماں باپ میری ڈھال بن جاتے تھے، تو یہ کنوارے بچوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں جی۔ اب جب شادی ہو گئی تو جیسے آپ نے اپنا بتایا کہ آزمائش جب آتی ہے تو اپنی بیوی سے آپ شیئر کرتے ہیں، تو میں اپنی مسز سے شیئر کر لیتا ہوں، تو سب بڑا اس چیز کی گواہ ہے، اور یہ میری ڈھال بنتی ہے، اور ہم اسی طرح جو ہے خدا کے کلام کی تابع داری میں اور رشتہ ازدواج وفاداری سے بندھے ہوئے ہیں، اور آپ کو کی گواہیاں بھی سن کے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ خداوند آپ کو سدا اسی طرح ملائے رکھے، اور آج جتنے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ سیکھنے کو انہیں مل رہا ہے، تو پاسٹر جی خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کے لیے، آپ کے وقت دینے کے لیے، آج بہت کچھ ہم نے آپ سے سیکھا ہے اور بہت اچھا لگا ہے، کچھ نئی باتیں بھی میرے اور سمرا کے لیے تھی، آپ کی لائف ایکسپیرینس سے کچھ میں نے بھی سیکھا، سمرا نے بھی سیکھا، اور ہمیں بڑا اچھا لگا، اور یہ جو گیت لگانے والی بات ہے یہ تو ہمیں بڑی اچھی لگی، اگر کوئی ایسی کال آئے تو ہم گیت لگائے، موبائل ہم آگے رکھیں تاکہ وہ شخص کلام سنے اور پرستش سنے اور اس کے جوے بندر یسوع کے نام سے۔ آمین آمین سر۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ جی تھینک یو سو مچ جی، گاڈ بلیس یو۔ سو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ نے بہت برکت پائی ہوگی۔ اسکرین پہ نمبر لکھے آ رہے ہیں، آپ ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے آپ نے کیا سیکھا، کون سی بات آپ کو بہت پسند آئی، اور اس کے علاوہ آج کے پروگرام سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خاص ٹاپک جس پہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں ہمیں میسج کر کے بتائیں، اور اگر آپ کے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں کس وجہ سے ہے وہ وجہ بتائیں تاکہ اس کے تعلق سے ہم پروگرام ریکارڈ کریں آپ کے گھرانے کے لیے، تاکہ آپ اسے سنیں اور ایک مثالی گھرانہ بن سکیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھا کہ رشتہ ازدواج میں تیسرے کا آنا جو ہے گھرانے کی ٹوٹنے کی وجہ بنتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ بطور شوہر اور بیوی ہمیں ایک دوسرے کی سننا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اس سے رشتہ ازدواج مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر گھرانے ٹوٹتے ہیں، میاں بیوی کی جو رشتے کی نوبت ہے وہ طلاق تک چلی جاتی ہے، تو طلاق کی وجہ سے بچے سفر کرتے ہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، تو ہمیں سوچنا ہے، کمپرومائز کرنا ہے، اور بطور میاں بیوی جو ہے ہمیں جڑے رہنا ہے، آپس میں ایک رہنا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے بطور ماں باپ ہمیں سوچنا ہے تاکہ ہمارے غلط فیصلے سے ہمارے بچے جو ہیں ان کے لیے کچھ برا نہ ہو، ہمیں ان کی فکر کرنی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ بطور ماں اور باپ ہمیں اپنے بچوں کی بھی سننا ہے تاکہ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو اور گھرانہ مثالی گھرانہ بن سکے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو موبائل کا غلط استعمال جو ہے وہ بھی آپ کے گھرانے کی بربادی کی وجہ بن سکتا ہے، اور کیسے آپ ایسی آزمائشوں سے بچ سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ جہاں ہم نے اتنا کچھ سیکھا تو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں بردر گریگری سلیٹن کی لکھی گئی کتاب جو کہ فیملیز فار پاکستان نے شائع کی۔ آپ اس کتاب کو خرید سکتے ہیں، اسکرین پہ نمبر لکھے آ رہے ہیں، اس کتاب کو خریدیں، پڑھیں۔ اس کو پڑھنے سے بھی آپ ایک مثالی باپ اور مثالی ماں بن سکتے ہیں۔ یہ کتاب آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ سو گاڈ بلیس یو۔ ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا پیجز آ رہے ہیں ان کو بھی ضرور، اس پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ سو ناظرین، جاتے جاتے ایک بات میں کرتا چلا جاؤں کہ سائنسدان بتاتے ہیں کہ جتنے بھی جانوروں کی اقسام ہیں ان میں جو ہنس ہے وہ جب جوڑا بنتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، اور پھر ہر بہار میں وہ اپنی محبت جو ہے اس پہ مہر لگاتے ہیں اور ان کی نسل بڑھتی ہے،
اور یہاں تک کہ جو بایولوجسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہنس جب ایک دفعہ جوڑا بن جاتے ہیں تو اگر ان میں سے ایک مر جائے تو دوسرا کبھی بھی کسی دوسرے ہنس کے ساتھ اپنا رشتہ ازدواج قائم نہیں کرتا، بلکہ جو رہ جاتا ہے ہنس زندہ وہ اپنے اس ساتھی کے لیے جو مر گیا ہے پوری زندگی غم کرتا رہتا ہے، اسی کی سوچ میں رہتا ہے اور اسی محبت میں وہ زندگی گزار دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے کلیسیا کے لیے اپنی جان دی ہے، اور بطور شوہر ہمیں جان دینے تک اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ اسی طرح بیوی جو ہے اسے بھی اپنے شوہر کے ساتھ جان دینے تک وفادار رہنا ہے۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شکیل انور اور میں سمرا شکیل آپ سے اجازت چاہیں گے۔ دیکھتے رہیں پروگرام مثالی گھرانہ اونلی آن آئزک ٹی وی۔